والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم صلوات سورہ مبارکہ مائدہ کی جس آیت کی تلاوت کی گئی، اس آیت کا بہت گہرا تعلق کربلا کے واقعے سے بھی ہے، موجودہ زمانے کے حالات سے بھی ہے، اور ہر آدمی کی اپنی زندگی سے بھی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت بری لگتی ہے، ان تکرہوا شیئا، تمہیں کراہیت محسوس ہوتی ہے، ایک چیز تمہیں بری لگتی ہے، ناگوار ہوتی ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اسی چیز میں تمہارے لیے خیر اور بہتری۔ کربلا کا واقعہ ہو کہ اس زمانے میں مومنین کرام کا قتل عام اور امام زمانہ نہیں آ رہے، اور یا پھر آپ کی اپنی زندگی ہو، چونکہ آج کی اس مجلس کے بعد بھی مجھے 10 دن آپ کی خدمت اور کرنا ہے، تو یہ 3 جملے جو ابھی میں نے کہے ہیں ان کی مزید تفصیل بعد میں آئے گی، مگر 5 منٹ یا اس سے بھی کم ان تینوں کے حوالے سے ایک بات کہہ دی جائے۔ دیکھیے، ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ امام فوراً آ جائے، ابھی آ جائیں، اور خاص طور پر دنیا کے وہ علاقے جہاں روزانہ حیدر کرار کے شیعوں کا قتل عام ہو رہا، نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ اولاد محفوظ ہے، وہاں کے مومنین کتنے پریشان ہوں گے۔ اور اس وقت تو دنیا میں کوئی علاقہ ایسا نہیں لگتا کہ جہاں پہ جان مال عزت آبرو سلامت ہو، مگر روایتوں میں دو الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں، اور ایک نئے آدمی کے لیے یہ دونوں باتیں سمجھنا مشکل ہے۔ ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی امام آ جائیں فوراً ان کی خدمت میں حاضری دینا، ڈیلے نہیں ہوگا، ہیزیٹیشن نہیں ہوگا، ظہور کے بعد انتظار نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ہے روایت میں کہ جو آ کر کہے کہ میں امام ہوں تو تمہیں فوراً دوڑ کے جانا بھی نہیں، بلکہ مجھے ایک مشہور حدیث ہے کہ مومن ہر کام میں ٹھہر کر، آرام سے سوچ کر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا، سوائے 5 چیزوں کے۔ نماز کا ٹائم آتا ہے، نماز اول وقت میں پڑھتا، قرضہ جیسے ہی لیتا ہے اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ کتنے جلدی واپس کرنا، وصیت تو ہر رات اس کے بستر پر تیار رہتی ہے، ہر وقت تیار ہی نہیں۔ یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یورپ اور امریکہ میں تو بہت زیادہ کہ وصیت تیار رہنا انف نہیں ہے، اپ ڈیٹ بھی رہتی،
ہر آدمی کی روزانہ حالت بدلتی رہتی، اس کے اعتبار سے وصیت بھی بدلنا ہوگی. بڑے بیٹے کو بتانا پڑے گا میری کتنی قضا نمازیں باقی، یہ نمازیں بڑھ بھی سکتی ہیں. جس دن وصیت لکھی ہے معلوم ہوا 1 سال کے بعد قضا نمازیں اور بڑھ گئیں، یا یہ کہ یہ قضا نمازیں کم بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال چونکہ ابھی ایک کیس ہوا تھا جہاں میں مجلس پڑھ رہا تھا نارتھ امریکہ میں، وصیت یا ول تیار تھی مگر اتنی پرانی تھی کہ سارا مسئلہ ہی گڑبڑ ہو کے رہ گیا. جس مقصد کے لیے وصیت لکھی گئی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا. بہرحال یہ موضوع آج کا نہیں ہے کیونکہ خود بہت اہم موضوع ہے. وصیت ہر وقت اس کی تیار رہتی ہے. تیار کا مقصد یہ اپ ڈیٹ. 5 سال پہلے کی وصیت آج کام نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے 5 دن پہلے کی وصیت بھی کام نہ آئے تو مومن وصیت میں جلدی کرتا. اور باقی 2 چیزیں تو آپ کو معلوم ہیں، بیٹی کی شادی میں اور مردے کو دفن کرنے میں. باقی ہر چیز میں مومن کبھی جلدی نہیں کرے گا. شیطان ہر چیز میں جلدی کرائے گا سوائے ان 5 چیزوں کے. اب میں یہ بتا دوں کہ یہ جو 5 کی 5 چیزیں ہیں یہ مستحب ہیں، یہ واجبات میں نہیں آتی ہیں. واجبات میں تو جلدی کرنا لازم ہے. واجبات اس حدیث میں نہیں آئے کیونکہ وہ تو لازم ہے، وہ تو کرنا ہی ہے. مثلا توبہ، مومن توبہ میں بھی جلدی نہیں کرتا. اچھا ہاں یہ مولانا نے آج یہ گناہ بتایا بہت بڑا ہے، کل سے چھوڑ دوں گا، پرسوں سے چھوڑ دوں گا. توبہ تو فوراً کرنا واجب ہے. اسی طرح سے خمس کی ادائیگی، آج اگر خمس واجب ہوا ہے آپ کو رات کے 8 بجے تو آج ہی آپ کو نکالنا واجب ہے اور نکال کے پہنچانا بھی واجب ہے. میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ملین شلنگ پڑے ہوئے ہیں، نکال دیا الگ کر دیا، آرام سے پہنچائیں گے. اپنے واجب پر عمل کر کے خود ثواب کھو دینا اور اپنے آپ کو گناہگار بنا دینا. مگر ابھی بہت دن باقی ہیں جہاں یہ باتیں تفصیل سے ہو سکتی. تو وہ جو کہا گیا کہ مومن ان 5 چیزوں میں بہت جلدی کرتا، تو یہ 5 کی 5 چیزیں مستحب ہیں. نماز کا وقت آ گیا ہے، اب والے وقت میں نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. مردہ مر گیا ہے، جلدی دفن کرنا مستحب ہے. آپ چاہیں تو 1 مہینے بھی دفن نہ کریں، شرن تو گناہگار نہیں ہے نا. بیٹی شادی کے قابل ہو گئی 2 سال شادی نہ کریں. میں نے قرضے میں اسی لیے ایک لفظ کہا تھا کہ قرضہ لیتے ہی واپسی کی فکر ہے. آپ نے 5 سال کے وعدے پہ قرضہ لیا ہے، 5 سال تک آپ پہ واجب نہیں ہے واپس کرنا. لیکن جیسے ہی آدمی اس پوزیشن میں آ جائے، مستحب یہ ہے کہ جلد سے جلد قرضہ واپس کرے. چوتھے امام کی حدیث ہے کہ 4 چیزیں ذرا غیرت والا آدمی ہونا اس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے. 4 چیزیں جس میں پہلی چیز ہی بتائی دینن ولو کان درہما. اگر قرضہ تمہاری گردن پر ہے، چاہے 1 درہم کا قرضہ ہو، 1 درہم. آپ میں سے ہر ایک دبئی آتا ہے جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 1 درہم کی ویلیو کیا ہے. کہ غیرت والے آدمی کو رات بھر نیند نہیں آئے گی، 1 درہم اس کے لیے بوجھ ہوتا. ہمارے ہاں لوگ ملینز آف شلنگ لوگوں کا کھا کے بیٹھے اور اتنی اچھی نیند ان کو آتی. اور بات صحیح بھی، دنیا میں آرام سے سو لو، قبر میں جو سانپ اور بچھو تمہیں پوری رات قیامت تک جگائے رکھیں گے. لیکن یہ باتیں بعد میں آئیں گی. آج پہلی مجلس، وہ بھی وفات کی مجلس، اس اعتبار سے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا دینن ولو کانا درہما بنتن ولو کانا مریما. اگر کسی کی بیٹی شادی کے قابل ہو، باپ کو نیند نہیں آئے گی اگر غیرت مند ہے، چاہے بیٹی مریم جیسی فضیلت رکھنے والی کیوں نہ ہو. اور تیسری چیز وہ ہے جس کی وجہ سے میری آج کی مجلس بہت شارٹ رہے گی. سفرن ولو کانا فرسخا، ٹریولنگ، چاہے خالی آپ کو 3 میل جانا ہو،
میں تو پتہ نہیں کتنے ہزار میل طے کر کے آپ کے پاس آیا ہوا ہوں. سوالن ولو کانت طریقہ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینا. غیرت مند آدمی کو نیند نہیں آئے گی اگر کل کا دن اسے ایسا آ جائے کہ کل مجھے کسی سے مانگنا. غیرت مند آدمی زبان حرکت نہیں کرے گی ولو کانت طریقہ، چاہے خالی اور راستہ پوچھنے کے لیے کسی سے سوال کرے. اور کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند حسین جب علی اصغر کو لے کے پانی مانگنے گیا ہوگا تو حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی. کوڑوں کے امتحان سے بڑا یہ امتحان آقا حسین کا تھا. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ سب مستحبات جلدی کرنا، واجبات تو اس میں آئے نہیں. اس میں تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ مومن جلدی کرتا ہے، واجب تو ہر ایک کو فوراً کرنا. لیکن ظہور امام اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ بہت جلدی بھی نہیں کرنا. بلکہ عجیب حدیث ہے بہار کے اندر، حلق المستعجلون ونجل مؤمنون الصابرون، جب امام آئیں گے نا تو جلدی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، نجات ملے گی. المؤمنون الصابرون. اب ہمیں بہت جلدی، اور جتنا امام دیر سے آ رہے ہیں اتنا ہمیں یہ برا لگ رہا ہے، ناگوار گزر رہا ہے، مشکل ہو رہا. قرآن کہتا ہے شاید اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. بہت میں نے کہا تھا کہ 2-3 منٹ ان تینوں باتوں پہ بولوں گا، باقی تو ابھی ایک پورا عشرہ آپ کے سامنے ہے، عشرہ زینبیہ. اور اپنی ذاتی زندگی میں آ جائیے. کہا کوئی مومن ایسا ہے ہی نہیں جس کا اللہ امتحان نہ لے، بلکہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، ملعون ملعون ملعون، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے. کہ 40 دن اس مومن پہ گزر جائیں اور کوئی پریشانی اس کو نہ ہو، اس پہ لعنت ہے. یہ 40 دن بغیر پریشانی کے گزریں. اگر تم مومن ہو تو کم سے کم 40 دن میں اللہ ایک بار تمہارا امتحان لے گا. اچھا، ہمارے ہاں لعنت کے معنی بھی لوگوں کو نہیں معلوم. لعنت کے معنی بھی نہیں معلوم. لعنت کوئی برا لفظ یا کوئی گالی نہیں ہے. شاید انگریزی میں آج کل اس کا ٹرانسلیشن کرنے لگے کرسنگ. لعنت کرسنگ بھی نہیں ہے. لیکن آج کی ایک چھوٹی سی مجلس میں یہ تو باتیں نہیں آ سکتی. راوی نے کہا مولا ایوری 40 ڈیز میں ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ مومن پہ پریشانی آئے، یہ تو بہت مشکل ہے. امام نے کہا ہاں چاہے بہت چھوٹی پریشانی ہو. وہ پیسے کاؤنٹ کر رہا ہے، 1000 ہونے چاہیے تھے، 990 نکلے، ایک دم وہ پریشان ہو گیا، دوبارہ کاؤنٹنگ کی تو ٹھیک ہو گئے. یہ مگر یہ جو 2 منٹ 3 منٹ آدھے منٹ کی پریشانی ہے، کہا مومن کو ہر 40 دن میں ایک بار پریشانی ہوتی. اور اگر کبھی بڑی پریشانی ہو، بیماری آ گئی، جا ہی نہیں رہی. ابھی میں نے آرام سے ایک مسئلہ کہہ دیا، بیٹی کی شادی، آج اچھے رشتے ملتے کہاں. اور زیادہ پرابلم ہوتا ہے حجاب والی لڑکیوں کے لیے. حجاب کی تعریف ہر آدمی کرتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے حجاب والی لڑکی بہو لانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. تو خیر اب رشتے مل ہی نہیں رہے. اب 40 دن کی چھوٹی پریشانی نہیں، بڑی پریشانیاں. واقعاً آج بھی والدین کی نیند اڑ جاتی ہے. کاروبار فیل ہو گیا، جاب چھوٹ گیا، جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ایک دم سے یمن کی طرح، سیریا کی طرح حالات بدل گئے. چھوٹی پریشانی نہیں کہ کاؤنٹنگ میں غلطی ہو گئی. امام نے کہا کہ لیکن یقین رکھو کہ آسان تکرہو شیئن، ہو سکتا ہے جسے تم برا سمجھ رہے ہوا خیر لکم، اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھی. اور یہ بہت اہم پیغام ہے آپ کی پریکٹیکل لائف کا. گھر میں مصیبتیں آئیں تو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، یقیناً اس میں میرے لیے کوئی خیر ہوگا. اور سب سے بڑی بات کربلا کی، اس کی تفصیل آئے گی. اور سب سے بڑی بات کربلا
کربلا ظاہری اعتبار سے ایسا واقعہ ہے کہ آج آفٹر 1400 ایئرز آپ رو رہے ہیں. کربلا کا نام آ جائے تو بعض بوڑھے لوگوں کی تو رونے کی آواز وہیں سے شروع ہو جاتی, اور کربلا کے مسائل پڑھے جائیں تو بچے سے بوڑھے سے جوان سے مرد سے عورتیں سب روتے ہیں. لیکن خیر لکم اسلام کے لیے کربلا کتنا اہم ثابت ہوا. اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو آج دنیا میں کہیں پہ اسلام نہ ہوتا. ون آف دا مین ریزن یہی کہ آپ اسلام کا کوئی بھی اہم دن گزاریں, کہا کہ آقا حسین کو یاد کرنا, شب قدر قرآن کے نازل ہونے کی رات, اعمال کی رات کا زیارت امام حسین پڑھنا, عید کا دن سیلیبریشن کا دن ہے, خوشی ہے, گلے ملنا ہے. اتنا زیادہ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ مہاراجے کو گالی دینے لگتے ہیں نعوذ باللہ, اگر ان کے فتووں کی وجہ سے ایک علاقے میں 2 عید ہو جائیں. خوشی میں ہم پاگل ہو گئے, یہ بھی خیال نہیں کر رہے کہ جسے برا کہہ رہے ہیں وہ ہے کون. لیکن اتنا خوشی کا دن آقا حسین کی زیارت پڑھو. حج پر گئے, عرفات کے میدان میں زار و قطار رو رہے ہو, کفن پہنے ہوئے توبہ کر رہے, پوری زندگی یاد کر رہے, کہا لیکن حسین کو پہلے یاد کرو. کوئی بھی اسلام کا موقع ہو, خوشی کا ہو کہ غم کا ہو, اعمال کا ہو کہ زیارتوں کا ہو. ابھی تو لوگ خود کربلا کی زیارت کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن جب کربلا کے راستے بند ہوتے تھے, متوکل نے بھی بند کیے تھے, صدام نے بھی بند کیے تھے. اور اسی حوالے سے کل سے جو مجلس عشرہ زینبیہ کی امام باڑے میں ہے, ذرا سی تفصیل کچھ بتاؤں گا. لیکن جب زیارت کے راستے بند تھے اور لوگ پھر دوسری جگہوں پہ زیارت کے لیے جاتے تھے, ایران جا رہے ہیں, سیریا جا رہے ہیں, 14 معصوم کی زیارت کمپلیٹ کرنے مدینے جا رہے ہیں, ہر جگہ آقا حسین کی زیارت پڑھوائی گئی. مدینے آؤ, رسول اللہ کا شہر, مگر حسین کو یاد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کربلا میں حسین نہ ہوتے تو نہ کوئی عید مناتا, نہ کوئی شب قدر مناتا, نہ کوئی حج کرتا, نہ کوئی عمرہ کرتا, نہ کوئی زیارت کرتا. احسان ہے اس حسین کا. واقعہ سنتے ہیں تو آج بھی آنسو نکلتے ہیں. ان تکرہوا شیئا, ناگوار گزرتا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا ظلم کیوں ہونے دیا آقا حسین پر. خیر لکم کہا, لیکن اس میں اسلام کے لیے بہتری. مگر اصل عشرہ زینبیہ کا عنوان یہ جملہ ہے, آج نہیں, آج یہ خالی جملہ آ رہا ہے. مگر میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کربلا کے شہیدوں کا امتحان زیادہ بڑا تھا یا کربلا کے قیدیوں نے اسلام کے لیے زیادہ بڑی کامیابی حاصل کی. مصائب کی حد تک تو مجھے اور آپ کو پتا, اکبر کے کلیجے کی برچی بہت بڑی مصیبت ہوگی, اصغر کے گلے کا تیر بہت بڑی مصیبت, عباس کے کٹے ہوئے بازو بہت بڑی مصیبت. لیکن ان سب سے بڑی مصیبت شام ہے. کیونکہ یہ جملہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, آقا سجاد سے پوچھا گیا سب سے بڑا امتحان کیا تھا, الشام الشام الشام. عجیب بات یہ تھی کہ یزید کے پوائنٹ آف ویو سے اس پورے امتحان میں جو سب سے کمزور تھے, یزید سے ایک بڑی بھول ہو گئی, 2 بڑی بھول ہوئی, دونوں کل کی مجلس سے شروع ہوں گی, آج نہیں. مگر ساتھ میں ایک بھول یہ بھی ہو گئی, اس کے حساب سے جو کربلا میں سب سے کمزور اور سب سے ویک تھے, انہوں نے کربلا میں سب سے بڑا جہاد کیا. بھئی ذرا سوچی, میدان کربلا میں اصغر 6 مہینے کا ننھا بچہ, یہ کیا جہاد کرے گا؟ خود اس کی ماں رباب رات کو رو رہی ہے شب عاشور. مولا حسین ہر ایک اپنی کل کی قربانی تیار کر رہا. رباب کتنی بدقسمت ہے کہ میرا بیٹا اتنا چھوٹا کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی میدان میں نہیں لے جا سکتی. جب ہر بیوی شہزادی فاطمہ کے سامنے اپنی قربانی لے کے جائے گی تو رباب خالی ہاتھ جائے گی.
مگر کربلا کا سب سے بڑا جہاد اصغر نے کیا. اکبر کے جہاد سے بڑا، عباس کے جہاد سے بڑا، قاسم و محمد کے جہاد سے بڑا ہے کربلا کا کوئی مجاہد جس نے یزیدیوں کو رلا دیا ہو؟ مومنوں کو رلانا پھر بھی آسان ہے، یزیدی جن کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے پتھر. اکبر کی شہادت میں تو خوشی سے قہقہے لگا رہے تھے، عباس کی شہادت پر تو بے حیائی سے ہنس رہے تھے. اصغر کربلا کا واحد مجاہد ہے جس نے یزیدیوں کو رلا دیا، خالی رلایا نہیں، ایسا رلایا کہ عمر سعد کو ڈر لگا کہ بغاوت ہو جائے گی، میری فوج میرے خلاف تلوار نکال لے گی. اس کے لیے بھی ایک جملہ آج سن لیجئے، تفصیل آئے گی. روتے ہم بھی ہیں لیکن ہمارا رونا صرف امام باڑے تک ہے، اس کے بعد اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اصغر نے ایسا رلایا ہے یزیدیوں کو کہ یزیدی بدل رہے ہیں، بغاوت ہو سکتی ہے. کربلا کا کوئی اور مجاہد؟ اور شام میں جو یزید کے خیال میں سب سے کمزور ایک چھوٹی سی بچی، وہ میرا کیا بگاڑ لے گی، مگر اس بچی نے شام میں وہ انقلاب بپا کیا. یہ ذرا ڈرتے ڈرتے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ سجاد کا شام میں تبلیغ اور زینب کے خطبات، یہ تو شام میں تبدیلی اور چینج لے کر آئے، مگر اس میں ایک بہت بڑا حصہ سکینہ کے جہاد کا تھا. اب ساری باتیں آج تو آئیں گی نہیں، مختصر مجلس ہے. وہی جو رباب سے اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ شب عاشور کہتی تھی میں کتنی بد قسمت، اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، ایک بیٹا دیا. سکینہ بیٹی ہے مگر بیٹیاں تو جہاد کرتی نہیں، اور اصغر بیٹا ہے، بیٹے جہاد کرتے ہیں مگر بہت چھوٹا. اے رباب، آپ تو کربلا کی سب سے خوش قسمت خاتون، آپ کے بیٹے نے بھی ایسا جہاد کیا اور آپ کی بیٹی نے بھی ایسا جہاد کیا. شام میں یا سیریا میں جو اتنا بڑا چینج اور ریولیوشن آیا، اور اہل بیت آخر میں 40 کے دن کربلا پہنچے، اس میں وہ 3 یا 4 سال کی بچی کا رول بہت ہے. ایک ایسی بچی، جس نے امامت کو خاموش کر دیا. یقیناً مولا علی تمام اماموں میں بھی سب سے افضل. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. پوری حدیث تو یہی ہے نا، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مگر ان کا بابا ان سے بہتر. باب مدینۃ العلم علی، منبر سلونی کے خطیب علی. یہ اتنے زائرین جو کربلا جا رہے تو کوفے بھی جائیں گے نا، وہ ایکچول ممبر نہ صحیح، وہ جگہ تو دیکھ کے آئیں گے نا. وہ علی ہیں، لیکن باقی تمام امام بھی علی ہی کے وارث ہیں. ان تمام خصوصیات میں، علم میں بھی ایسا کہ کوئی کسی امام کو خاموش نہیں کرا سکتا. سکینہ نے سجاد کو خاموش کرا دی. ہر سوال کا جواب دینے والا امام، ایک وقت آیا کہ سکینہ کے سوال کا جواب نہ دے سکا. شام کا وقت ہے اور شام کا علاقہ ہے، یعنی سیریا، ڈیمسکس، اور آفٹر نون زندان شام میں
ایک بار بچی اپنے بڑے بھائی کے پاس آتی، پورے قید خانے میں، زندان میں ایک ہی تو مرد ہے، آتی ہے اور آنے کے بعد آسمان کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ بھیا یہ سارے پرندے، اتنے سارے پرندے، یہ چڑیا، یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد نے کہا سکینہ بہن شام ہو گئی ہے، یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ 4 سال کی بچی نے کہا تو بھیا وہ دن کب آئے گا کہ میں بھی اپنے گھر جاؤں؟ یہ باب مدینۃ العلم کا بیٹا ہے سجاد، یہ سلونی سلونی کہنے والا خود بھی ایک امام ہے، سکینہ کو سوال کا جواب نہ دے سکا۔ ہر ایک سے کہہ سکتا ہے کہ ہم کب واپس گھر جائیں گے، کیا سکینہ کو جواب دے سکتا ہے سکینہ بہن تمہاری تقدیر میں گھر جانا نہیں لکھا ہے، تمہیں تو اسی زندان میں اور اسی قید خانے میں دفن ہونا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تاریخوں میں ایک جملہ یہ آیا ہے، تاریخوں میں ایک جملہ یہ آیا ہے کہ جب محمد کی یہ پوتی زندان شام میں وفات پا گئی تو اسے جب دفن کیا گیا تو کوئی کفن بھی نہ ملا، کفن نہیں ملا محمد کی اس پوتی کو۔ جو کرتا کربلا سے پہن کے آئی تھی اسی کرتے میں اس بچی کو کفن دیا گیا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ مشکل کشائے عالم کی پوتی جو ساری کائنات کا حکمران، کہا کہ اسی کرتے میں دفن کیا گیا، اور اس کرتے کے لیے 2 جملے اور آ گئے۔ کوئی آقا سجاد سے پوچھے اس بھائی کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان ہے، جو کائنات کا مالک ہے ابھی اشارہ کرے تو عذاب خدا بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ رے امام کا صبر۔ وہی کرتا جو جلا ہوا بھی تھا اور لہو بھرا ہوا اور خون میں بھرا ہوا بھی تھا، وہی کرتا اہل بیت کو شام کے اس زندان میں کوئی اور لباس نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، شام میں سردی کتنی پڑتی ہے، شام میں گرمی کیسی ہوتی ہے۔ ہم نے پنکھے چلا لیے، ہم اے سی میں چلے گئے، ہم چھت کے نیچے آ گئے۔ زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے گرمیوں میں جلتے ہوئے سورج کے نیچے بیٹھتی ہے، سردیوں میں جب دمشق میں برف باری ہوتی ہے، برف گرتی ہے، تو زینب اسی حالت میں یہ ننھے ننھے بچے لے کے بیٹھی، ایک چادر بھی نہیں ہے اوڑھنے کے لیے، فقط یہ کرتا۔ جلا ہوا کیوں ہے؟ کربلا میں جب آخری خیمے میں آگ لگی تھی اور بیویاں زینب کا انتظار کر رہی تھی اور زینب سجاد کا انتظار کر رہی تھی، اور آخر میں سجاد نے کہا تھا پھوپھی اماں علیکن بالصحرا، اپنے لٹے گھر کو لے کے جنگل میں نکل جائیے۔ سب سے آخر میں ایک ننھی سی بچی باہر آئی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے فوج یزید کا سپاہی نہیں ہے، رپورٹر، میں نے دیکھا کہ آخر میں ایک بچی باہر آ رہی ہے جس کے کرتے میں آگ لگ چکی ہے۔ وہ اتنی دیر سے باہر آئی کہ کرتے میں آگ لگ چکی۔ میں گھبرا کے آگے بڑھا، میری بھی بچیاں، لیکن جیسے ہی قریب گیا آگ لگ چکی ہے کرتے میں، لیکن بچی پورے جلال سے پیچھے ہٹی۔ خبردار میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا، فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں، سکینہ۔ میں گھبرا گیا، میں نے دونوں ہاتھ جوڑے، کہا کہ خالی کرتا پکڑ کے آگ بجھاؤں گا۔ وہ آگ جو بجھائی تو ایسی آگ تھی کہ زندان شام میں یہی جلا ہوا کرتا سکینہ کا کفن بن رہا، اور خون بھرا ہوا کرتا۔ اور اس کے بعد کی ایک روایت جو آپ سنتے ہیں، یہ دونوں کہاں سے آئے جملے؟ 11 محرم کا قافلہ چلا، سواریاں ہیں مگر محمل نہیں ہے، اماری نہیں ہے، ہر بیوی کے ساتھ اس کی گود میں بچہ ہے، صرف سکینہ ہے۔ شمر نے کہا سکینہ کسی کی گود میں نہیں بیٹھے گی،
نہ اپنی ماں رباب کے پاس جائے گی، نہ اپنی پھوپھی زینب کے پاس جائے گی۔ اکیلی سکینہ جو زندگی میں کبھی بغیر محمل و عماری کے، بغیر کسی بیوی کا سہارا لیے اونٹ پر بیٹھی نہیں ہے، آج بغیر محمل و عماری کے اونٹوں پر، بغیر کسی بیوی کے سہارے کے بٹھائی گئی۔ زینب نے کہا شمر بچی بہت چھوٹی ہے، راستے میں کہیں گر جائے گی۔ شمر نے کہا نہیں گرتی، لیکن سکینہ راستے میں گر گئی۔ زینب ڈھونڈ کے لے آئیں، کہا کہ اے شمر اب تو نے خود دیکھ لیا، اکیلے یہ بچی نہیں بیٹھ سکتی، اب تو کسی کی گود میں بٹھا دے۔ ظالم نے عجیب جواب دیا، کہا نہیں ہم نے ایک اور انتظام کر لیا۔ کیا انتظام کیا ہے؟ کوئی محمل لے کے آ گیا، کوئی عماری لے کے آ گیا؟ نہیں، ایک رسی لے کے آیا۔ ننھی سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ الٹا لٹا دیا، رسی کے ذریعے سے سکینہ کا سارا جسم اونٹ سے باندھا، اور اب جو یہ اونٹ چلا ہے تو سکینہ کا نرم جسم اونٹ کی سخت کھال، بابا کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ سارے راستے رسی سے بندھی شام تک پہنچی۔ اور جب رسی کھولی گئی تو سکینہ کا سارا جسم زخمی ہے، سارا کرتا خون سے بھرا ہے، ارے اونٹ کی ساری پیٹھ پہ خون نظر آ رہا ہے۔ آپ تو خالی سن رہے ہیں، زینب دیکھ رہی ہے، سکینہ کی ماں رباب دیکھ رہی ہے، سکینہ کی خالہ ام فروا دیکھ رہی ہے۔ ارے ساری بیویوں نے جب سکینہ کی حالت دیکھی، ایک بار آنکھیں ادھر گئیں جہاں کٹا ہوا عباس کا سر رکھا تھا، اور سب نے کہا عباس بڑی محبت کرتا تھا سکینہ سے، ذرا آ کے دیکھ لے، تو نہ رہا تو آج تیری سکینہ پہ کیا گزری۔ کرتا بھی خون میں بھرا اور جسم بھی ایسا ہوا کہ جب آج کی رات سکینہ دنیا سے گزر گئی، آج کی رات سکینہ مر گئی، آج کی رات باپ کا ماتم کرنے والی باپ کے پاس پہنچ گئی، اور ایک مرتبہ غسالہ کو بلایا گیا تاکہ ننھی بچی کو غسل دیا جائے، تو وہ غسالہ چیخیں مارتی ہوئی غسل خانے سے باہر آ گئی۔ غسل میت دینے والے روتے نہیں ہیں، آپ کو تاریخ میں صرف 3 مرتبہ یہ منظر ملے گا کہ غسل دینے والا رو رہا ہے۔ ایک جب میرے چوتھے امام کو میرا 5واں امام غسل میت دے رہا تھا، لوگوں نے سنا کہ غسل خانے سے میرے 5ویں امام کے رونے کی آواز آ رہی۔ غسل مکمل ہوا، 5واں امام باہر آیا، لوگوں نے کہا مولا کس لیے؟ کہا کہ آج 35 سال ہو گئے نا کربلا کو، جب میں نے غسل میت کے لیے بابا کے گلے پہ پانی ڈالا تو 1 سال جو طوق میرے بابا نے پہنا تھا اب تک اس کا زخم نظر آ رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے بھی کوئی غسل خانے میں رو چکا، جب مولا علی شہزادی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے۔ زینب کہتی ہے میں دروازے کے قریب تھی، بابا کے رونے کی آواز سن۔ غسل مکمل کر کے بابا آیا، میں نے دامن پکڑ لیا، بابا آپ اماں کو غسل دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے؟ کہا بیٹی فاطمہ، دیکھیں 95 دن گزر گئے فاطمہ کو، کہا بیٹی جب غسل میت کا پانی میں نے پہلو پہ ڈالا تو فاطمہ کی کمر پہ کوڑے کا زخم تازہ نظر آیا۔ اب دیکھ بیٹیاں جو ہے نا وہ ماں کا زیادہ ماتم کرتی، زینب نے رونا چاہا ہوگا، علی نے روک دیا ہوگا، نہیں زینب بیٹی یہ تو خالی ایک کوڑا تھا، تو جو کربلا سے شام جائے گی تو سارے راستے کمر پہ کوڑے کھانا پڑیں گے۔ مگر ان دونوں کے بیچ میں آج کی رات آ گئی، علی کا غسل میت میں رونا، باقر کا سجاد کی میت پہ رونا، ان کے بیچ میں آج کی رات آ گئی۔ غسالہ بلائی گئی، وہ گئی غسل خانے میں، چیخیں مارتے ہوئے باہر نکلی،
زینب نے کہا تجھے کیا ہوا، غسل نہیں دیا؟ کہا تم نے اس بچی پر کتنے ظلم کیے، سر سے پیر تک سارا جسم اس کا خون سے بھرا ہوا زخمی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر اونٹ کی پیٹھ کا زخم بھی ہے، اور جو سارے راستے نیزے چبوئے گئے، جو ہائے بابا پہ کوڑے مارے گئے، سر سے پیر تک زخموں سے چھلنی، آپ کی شہزادی آج دنیا سے چلی گئی۔ خدا کسی جوان بھائی پہ ایسا وقت نہ لائے۔ اکیلا تھا آقا سجاد، بہن کا لاشا اٹھایا اور وہاں لے جا رہے ہیں جہاز سیریا میں، جہاز سیریا میں سکینہ کی قبر ہے، مگر بس یہ میرا آخری جملہ اب مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، مگر آپ نے سوچا ہے سید سجاد کے ہاتھ کی ہتھکڑی اور پاؤں کی بیڑی قید خانے میں کھول دی گئی، گلے کا طوق نہیں اتارا گیا ہے، اور اتنا بھاری طوق ہے سجاد سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہیں، اور اس حالت میں ننھی بہن کا لاشا سجاد لے کے چل رہا ہے، گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں لاشا ہے۔ شاید آپ کو یاد کیا ہو، ایشیوں کبھی یاد کرنا اس جوان بھائی کو جو طوق پہن کے بہن کا لاشا لے کے جا رہا، تمہیں موقع ملے تو میری بہن کے تابوت کو کندھا دے دے۔